بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نارمل نیند سے کیا مراد ہے، نارمل نیند کتنی ہونی چاہیے، اور نیند کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی کتنی فیزز ہوتی ہیں اور کتنے سٹیپس میں نیند پوری ہوتی ہے، اور اگر یہ فیزز پراپر طریقے سے پورے نہ ہو رہے ہوں تو اس کے جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور وہ کون کون سی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر نیند کے 4 فیزز ہوتے ہیں۔ فیز 1 اور 2 یہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے، اور فیز 3 اور 4 یہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے۔ ایک 5واں فیز بھی اکثر اس میں گنا جاتا ہے، جس کو REM سلیپ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری نیند کا بہت ہی امپورٹنٹ جز ہوتا ہے، جس میں ہمارا جسم بہت سارے افعال سر انجام دیتا ہے۔ ان 5 فیزز کے مکمل ہونے کو ایک نیند کا سائیکل یعنی 1 سلیپ سائیکل کہتے ہیں، اور اس کا دورانیہ 90 سے 110 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ نارمل نیند سے مراد یہ ہے کہ آپ بستر پر لیٹتے ہی تھوڑی دیر میں سو جائیں اور دوران نیند مکمل طور پر بیدار نہ ہوں، اور مناسب نیند پوری کرنے کے بعد آپ فریش جسم کے ساتھ اٹھیں۔ نیند کا دورانیہ عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کو اکثر 8 سے 9 گھنٹے نیند درکار ہوتی ہے، جبکہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال سے چھوٹی عمر میں 7 گھنٹے تک نیند مناسب ہوتی ہے، اور 40 سال سے اوپر کی عمر میں کم از کم 6 گھنٹے نیند ضرور لینی چاہیے۔ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ لائٹ سلیپ کے 2 فیزز میں جاتا ہے، اس کے بعد ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، پھر نیکسٹ وہ ریپڈ آئی موومنٹ فیز میں جاتا ہے۔ ریپڈ آئی موومنٹ فیز میں انسان کی آنکھیں آگے پیچھے کی طرف بہت معمولی غیر معمولی طور پر حرکت کرتی ہیں، اسی لیے اس کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں۔ اس میں دل کی دھڑکن قدرے تیز ہو جاتی ہے، سانس بھی معمولی سا تیز ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارا جسم بہت سارے افعال سر انجام دیتا ہے۔ اس فیز میں ہمارا دماغ بہت ایکٹیو طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دن بھر کی یادداشتیں، دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو اس فیز کے آنے سے پہلے جگا دیں تو اکثر اس کو اس دن کی ایکٹیویٹی یاد نہیں رہتی۔ نیند کے دوران جو خواب آتے ہیں وہ بھی دراصل اسی REM فیز میں ہی آتے ہیں۔ اس میں ہمارا دماغ ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے سین یا بہت ساری سٹوریز خود سے جنریٹ کر کے وہ ایک متشکل فارم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس دوران میں ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے لمز، ہمارے بازوؤں، ہمارے جسم کو ایسے سگنل بھی بھیجتا ہے جس میں وہ ان خیالات یا ان جو ایک امور دماغ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں خواب میں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے۔ اگر وہ اس چیز سے نہ روک پائے تو یہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نیند کے اندر بول رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیند میں چل رہے ہوتے ہیں، دراصل ان کا دماغ پراپرلی اپنے جسم کے اعضاء کو ان خیالات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جسم کا فریش ہونے کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ آپ کے REM فیز کے جو سائیکلز ہیں وہ ایک نیند کے دوران یا ایک رات میں ایک سیشن میں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ نارملی 3 سے 5 دفعہ یہ REM سلیپ کا دورانیہ آپ کی نیند کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ ریپڈ آئی موومنٹ فیز جو ہے REM فیز، یہ ہماری ٹوٹل نیند کا 20 سے 25% ہونا چاہیے۔ پریکٹیکلی اگر آپ کی
نیند میں REM فیز اگر کم آئیں گے تو اس میں کچھ بیماریوں کے ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا مرض ہو سکتا ہے، دل کے امراض ہو سکتے ہیں، بھولنے کی بیماری، ڈیمنشیا، اس کے علاوہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور کئی طرح کے نفسیاتی مسائل اس میں جنم لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ REM سلیپ کے ڈیوریشن کے کم ہونے کی وجہ سے جسم میں کینسر ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ REM سلیپ میں ہمارا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرے فیزز ہیں نیند کے، اس میں ہمارا دماغ بہت سست کام کر رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ڈیپ سلیپ کا جو فیز ہوتا ہے اس میں دماغ بہت سست اور بہت گہری نیند میں گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس فیز میں بھی بہت سارے تعمیری کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً یادداشتیں اپنے آپ کو فریش کر رہی ہوتی ہیں، جسم کا توڑ پھوڑ کا نظام بہتر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ جسم کی اس کی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، جسم کا میٹابولزم بہتر انداز میں کام کرنے کی فارم میں آ رہا ہوتا ہے، قوت مدافعت بہتر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے دماغ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دماغ کے اندر سے جو فاسد مادے ہیں ان کو نکالنے کا جو کام ہے وہ بھی اسی ڈیپ سلیپ فیز میں سر انجام پا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے افعال یا کون سی ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نیند کا نارمل پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس میں سر فہرست سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، کام کی زیادتی ہے، وقت پہ نہ سونا یا بے وقت سونا، مثال کے طور پہ رات کی نیند نہ لینا بلکہ دن کے وقت سونا، بہت ساری جسمانی یا دماغی بیماریاں وہ بھی نیند کی ڈسٹربنس کا سبب بنتی ہیں۔ ہماری خوراک کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے۔ اوور ایٹنگ کرنا، ایسی خوراک کھانا جس میں ہمارے جسم میں کثافتیں جمع ہوں اور وہ پراپر ڈائجسٹ نہ ہو، یہ بھی ہماری نیند کی ڈسٹربنس کا سبب بنتی ہے۔ اچھی نیند قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ بظاہر ایک انسان سویا ہوتا ہے لیکن اس کا جسم بہت سارے افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ نیند اپنے مختلف فیزز سے گزر کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے اثرات اور اس کی توڑ پھوڑ اور اس کے بہت سارے امور کو کریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہوگی اور یہ فیزز نیند کے پراپر طریقے سے اپنے اپنے وقت پہ نہیں آ رہے ہوں گے تو ہم فریش نہیں اٹھیں گے، بلکہ ہمارا جسم تھکا تھکا ہوگا اور ہمارے جسم میں چڑچڑاپن ہوگا اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔